اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے جو مخارج لیٹرز ہیں ان کے لیے دانتوں اور زبان کے حصوں کے نام یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے یاد کر لیے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہیں کیے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے راد کا مخرج پڑھا تھا، آج ہم 3 لیٹرز کی پریکٹس کریں گے۔ ان 3 لیٹرز میں سے 2 لیٹرز کا مخرج تھوڑی سی ڈفرینس کے ساتھ سیم ہے۔ ان میں پہلا لیٹر ہے لام۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم لام کو اردو میں بول کر دیکھیں تو ہماری زبان ثنایا علیہ کے پیچھے سخت تالو کو ٹچ کرتی ہے، لام۔ لیکن اگر اسی لام کو عربک میں تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو عربک مخرج اردو سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو لام کا مخرج کیا ہے؟ طرفت اللسان سے زبان کی نوک تک کا حصہ ہمارے اوپر کے 4 دانتوں کے ساتھ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گی تو تب لام ادا ہوگا۔ ثنایا میں 2 دانت شامل ہیں، لیکن لام کا مخرج ادا کرتے ہوئے ثنایا کا 1 دانت شمار کیا جائے گا۔ ایک بار پھر سن لیں، زبان کی سائیڈ ہمارے اوپر کے 4 دانتوں کے ساتھ یعنی ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے گی، تب یہ آواز نکلے گی، لام لام لام۔ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ال 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 وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ یہ تو تھا نارمل لام۔ اکثر لوگ اس کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ اور لام ہے، اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ لام جلالہ کا مطلب ہے وہ لام جو لفظ اللہ میں استعمال ہوا ہے، اس کو لام جلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب لام جلالہ زبر یا پیش کے ساتھ جوائن ہو رہا ہو۔ اگر زیر کے ساتھ جوائن ہوگا تو پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور لام جلالہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں کسی کو بھی موٹا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، سب نارمل ہوں گے۔ موٹا کر کے کیسے پڑھا جائے گا لام جلالہ کو؟ اس کی خاص مشق تو ہم انشاءاللہ کسی اور لیسن میں کریں گے، لیکن اگزامپل کے لیے جیسے ختم اللہ، ختم اللہ، یہ ہے لام جلالہ جسے میں نے پوری یعنی موٹا کر کے پڑھا۔ والذی والذی، اب اس ورڈ میں جو لام ہے اس کو ہم نارمل پڑھیں گے، بولڈ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ لام جلالہ نہیں ہے۔ دوسرا لیٹر ہے ہمارے پاس نون۔ اسے بھی پہلے اردو میں بول کر دیکھ لیں۔ اردو میں نون بولتے ہوئے ہماری زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگ رہی ہے، نون نون نارمل اردو میں۔ اب تجوید کے ساتھ ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کا مخرج بھی لام جیسا ہی ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ تجوید میں نون کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی دائیں سائڈ نوک سے لے کر طرفت اللسان تک اوپر دائیں سائڈ کے 3 دانت ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، ہماری زبان کی سائڈ اوپر دائیں سائڈ کے 3 دانتوں ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے ٹچ ہوگی۔ ہم اس کو ایسے ادا کریں گے، نون نون نون۔ اب کیا فرق تھا لام نون کے مخرج میں؟ لام اس میں 4 دانت استعمال ہوئے تھے، ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق، لیکن نون میں 3 دانت استعمال ہوئے، یعنی ہم نے زواحق کو نون کے مخرج سے نکال دیا۔ پریکٹس کرتے ہیں اس کی، آمنا آمنا، نحنو نحنو، یہاں پہ 2 نون ہے، نحنو نسبح نسبح، ونقدس۔ لاسٹ ہے را۔ آئیں دیکھتے ہیں را کا مخرج۔ را کا مخرج لام اور نون سے مختلف ہے۔ جب ہماری زبان کی نوک یعنی رأس اللسان کی پشت ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔
زبان کی پشت کسے کہتے ہیں؟ جیسے امیج میں دیکھیں، یہ زبان یعنی راس اللسان کی پشت بیک سائڈ ہے۔ ہماری زبان کی نوک اوپر کی طرف ہلکا سا فولڈ ہو کر ثنایا علیہ کی جڑ اور تالو کو ٹچ کرتی ہے، جیسے را را را۔ اس کے مخرج میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ را کو ادا کرتے وقت وائبریشن نہ ہو، یعنی اس طرح کی آواز نہ آئے ر ایسے۔ اس کو پڑھا جائے گا را را۔ اور دوسرا یہ کہ را کو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے را رو را رو اور زیر کے ساتھ باریک، جیسے ری ار ری ار۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھتے ہیں را کو، ربک کفروا کفروا باریکم۔ یہاں را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، باری باریکم۔ تو ہمارے آج کے 3 لیٹرز تھے لام، نون، را۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔